بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، آج ہماری زندگی کا محور یہ دنیا اور متاع دنیا بن کر رہ گیا ہے۔ اسی کے حصول میں ہم ہمہ وقت سرگرم عمل ہیں۔ یہی ہماری تمناؤں کا مرکز، ہماری تگ و دو کا حاصل اور ہماری جد و جہد کا محور ہے۔ اور ہم میں سے اکثر افراد کی قوت و صلاحیت اور اوقات کا استعمال صرف اور صرف دنیا بنانے کے لیے ہے، اس لیے کہ یہ دنیا اپنے دامن میں بے پناہ عیش و عشرت اور لطف و لذت کا سامان سمیٹے ہوئے ہے، اور اپنی رنگینیوں اور دل فریبیوں سے انسان کو اپنی طرف مائل کر رہی ہے۔ حالانکہ حقیقت میں دنیا کی زندگی فانی، دنیا کی زندگی عارضی، دنیا کی زندگی دھوکہ، دنیا کی زندگی امتحان اور دنیا کی زندگی آزمائش ہے، اور یہ بہت ہی مختصر اور محدود زندگی ہے۔ اور یہ زندگی کہ جس کو آج حضرت انسان نے اپنا سب کچھ سمجھ رکھا ہے، انسان کے 5 ادوار میں سے ایک مختصر ترین دور ہے۔ ہر انسان پر 5 مختلف ادوار آتے ہیں۔ پہلا دور ماں کے پیٹ میں رہنے کا ہے۔ دوسرا دور ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنے کے بعد کا دور ہے، اسے عالم دنیا کہتے ہیں۔ تیسرا دور موت کے بعد قبر میں رہنے کا، اسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ چوتھا دور انسان پر جو آتا ہے قبر سے نکلنے کے بعد میدان محشر کا دور ہے، اسے عالم حشر کہتے ہیں۔ پانچواں اور آخری دور حساب کتاب کے بعد کی ابدی زندگی، جنت یا جہنم کا دور ہے۔ یہ ہماری زندگی کی 5 منزلیں اور 5 مختلف ادوار ہیں۔ پہلے دور یعنی ماں کے پیٹ میں انسان پہلے 4 مہینوں تک تو پانی کی شکل میں ہی رہتا ہے، پھر جمے ہوئے خون کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر بے جان دھڑ کی صورت اختیار کر جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس میں روح ڈال دی جاتی ہے۔ ماں کے پیٹ کی اس 8-9 ماہ کی زندگی کے دورانیے کو عقلاً کوئی زندگی ہی نہیں سمجھتا۔ یہ کیسی تنگی اور تاریکی والی زندگی ہوتی ہے، لیکن یہ نادان انسان اس زندگی پر بھی مطمئن ہوتا ہے، چنانچہ وہاں سے آتے ہوئے بھی یہ روتا ہے اور یوں سمجھتا ہے کہ میرا کل جہان مجھ سے چھینا جا رہا ہے، میری زندگی مجھ سے چھینی جا رہی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونٹی کے انڈے کے اندر جو بچہ ہوتا ہے اس کے لیے انڈے کا خول ہی زمین و آسمان ہے، اور وہ یوں سمجھتا ہے کہ اس سے بڑے آسمان و زمین دنیا میں ہو ہی نہیں سکتے۔ بالکل یہی حال انسان کا ہے کہ انسان اس دنیا میں آنے کے بعد دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر یوں سمجھنے لگتا ہے کہ اس دنیا کے علاوہ اور کوئی دنیا ہے ہی نہیں، چنانچہ زندگی کے اگلے ادوار عالم برزخ، عالم حشر، جنت جہنم کو بھول جاتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کے جانشینوں نے جو اس کو سبق دیا کہ دنیا کی مثال اس چوٹی کے انڈے کی سی ہے، اس سے دل نہ لگانا، اس زندگی کو سب کچھ سمجھ کر اگلی زندگی کو نہ بھول جانا، لیکن انسان اس زندگی کی ترقی کو کمال سمجھ لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کس قدر مختصر ہے۔ آپ غور کریں کہ ان 5 ادوار اور 5 مختلف زندگیوں میں سے ہر پہلی زندگی دوسری زندگی کے مقابلے میں مختصر ترین ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ماں کے پیٹ والی زندگی کا دورانیہ 8-9 ماہ کا ہے، اور دنیا کی زندگی کا دورانیہ 60، 70، 80 سال کا ہے۔ اب 8-9 ماہ کو 80 سال کی زندگی پر تقسیم کریں تو یہ ماں کی پیٹ والی زندگی اس 60، 70، 80 سال کے مقابلے میں کتنی مختصر نظر آئے گی، اور ہم میں سے ہر شخص اس پیٹ والی زندگی کے بارے میں کیا کہے گا؟ بھلا وہ بھی کوئی زندگی تھی؟ پھر انسان 80 برس گزار کر قبر یعنی عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے۔ وہاں آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے وقت سے
آج تک لوگ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں اور ابھی خدا جانے کب تک رہیں گے۔ اب اس دنیا کی زندگی کو اس قبر کی طویل زندگی پر تقسیم کیا جائے تو ہماری یہ دنیا کی زندگی اس برزخی زندگی کے مقابلے میں کتنی مختصر معلوم ہوگی، اور پھر وہ برزخ کی زندگی بھی خواہ دنیا کی زندگی کے مقابلے میں کتنی ہی طویل ہو، لیکن وہ بھی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، اور پھر انسان عالم حشر میں قدم رکھے گا کہ جس کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ اب قبر کی زندگی کو محشر والی زندگی پر تقسیم کیا جائے تو برزخ و قبر کی زندگی کالعدم نظر آئے گی۔ پھر قیامت کا دن ختم ہوگا تو اب اصل زندگی شروع ہوگی، جو دائمی ہوگی، جو ابدی ہوگی، جس کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ انسان کی سوچ و فکر سوچتے سوچتے تھک جائے گی، لیکن وہ زندگی ختم نہیں ہوگی۔ لیکن جس طرح انسان ماں کے پیٹ میں دنیا کی رنگینیوں، رونقوں اور اس کی طوالت سے ناآشنا تھا، اسی طرح اس دنیا کی زندگی میں انسان سے آخرت اور اس کی جزا و سزا پردے میں ہے، جس کی حقیقت موت کے بعد ہی ظاہر ہوگی، کیونکہ انسان کی نگاہ کوتاہ صرف اپنے سامنے کی متاع حقیر پر نظر رکھ کر پردہ غیب کی متاع کثیر سے غافل ہو جاتی ہے۔ مال و دولت اور جاہ و منصب کے حصول کی بھاگ دوڑ اسے مقصد حیات اور آخرت کی کامیابی کے بارے میں سوچنے ہی نہیں دیتی۔ انبیاء کرام علیہم السلام ہمیں اس آخرت کی زندگی کی کامیابی کی دعوت دیتے ہیں، جو زندگی لازوال ہے، جو ابدی ہے، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ وہاں کی ناکامی سے انبیاء کرام ڈراتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ ان اعمال کے کرنے سے تم وہاں کی زندگی میں کامیاب ہو جاؤ گے، اور ان اعمال کے کرنے سے تمہیں وہاں کی ناکامی کا خدشہ ہے، اور ہماری اس دنیا کی زندگی کو اصل زندگی نہ سمجھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ تو ابھی ہم بھی اس دوسرے جہان میں ہیں اور ہمیں آخری جہان میں کامیابی کی کوشش کرنی ہے۔